عورت کا صبح واک پر جانا کیسا ہے؟ کیا خواتین روزانہ پردے کے ساتھ صبح صبح واک کرنے جا سکتی ہیں؟ محمد انس حیدرآباد سے۔ خواتین واکنگ کر سکتی ہیں صبح کے ٹائم پہ، بلکہ آج کل تو ضروری ہے، کیونکہ گھروں میں رہ کے جسم بڑھ رہے ہیں، فیٹ پیدا ہو رہا ہے اور 10 قسم کی بیماریاں پیدا ہو رہی ہیں، تو خواتین کو بھی پردے میں واکنگ کرنی چاہیے۔ اور بلکہ گورنمنٹ کو چاہیے کہ پارک ایسے بنائے جائیں جو خواتین کے لیے الگ ہوں، مردوں کے لیے الگ ہوں، اور یہ نہیں ہو سکتا تو خواتین کا ایک مستقل ٹائم ہو، یہ بھی نہیں ہو سکتا تو چلے پردے میں چلی جائیں۔ میں نے دیکھا ہے بعض ملکوں میں پرانے انگریز بھی اس کا خیال کرتے تھے کہ خواتین کے لیے پارک ہی الگ ہوتے تھے پہلے زمانے میں، اب تک چلے آ رہے ہیں وہ، لیکن اب یہ رواج ختم ہو رہا ہے۔ تو اب خیر ہم گورنمنٹ سے یہ تو نہیں کہتے کہ پہلے ہی پارک ہمارے ملک میں بہت ہی محدود ہیں، اس میں اگر کچھ خواتین کے لیے کر دیں کچھ مردوں کے لیے تو اور محدود ہو جائیں گے، لیکن اتنا ضرور ہے کہ خواتین پردے میں جائیں اور واکنگ کریں، ٹاکنگ نہ کریں۔ ہوتا یہ ہے کہ میں بھی پارک جاتا ہوں تو ہم نے عموماً خواتین کو دیکھا ہے کہ واکنگ سے زیادہ، میں ان خواتین کی بات کر رہا ہوں جو میرا یہ مسائل کا سیشن نہیں سن رہی، یہ ذہن میں رکھیں، وہ واکنگ سے زیادہ ٹاکنگ پہ زور لگا رہی ہوتی ہے۔ ایسی واکنگ کا کوئی فائدہ نہیں ہے، کیونکہ جب آپ واک کرتے ہیں نا آپ کو بہت اسپیڈ کے ساتھ واک کرنی پڑتی ہے اور کافی دیر تک کرنی پڑتی ہے، اور بار بار، یعنی صبح کے وقت میں آپ سانس اپنے لنگس میں لے کے جائیں اچھی طرح سے، پھر باہر نکالیں، اس سے فائدہ ہوتا ہے۔ گپ شپ لگاتے ہوئے انسان تیز رفتاری سے چل نہیں سکتا، اس کا دماغ پھر مختلف مسائل کی طرف جاتا ہے، جو واک کا بنیادی مقصد ہے وہ ٹاک کے ساتھ حاصل نہیں ہو سکتا۔ تو اس لیے واکنگ کرنی چاہیے، لیکن واکنگ ہو وہ، اس میں گپ شپ اور یہ سب چیزیں، اس کا پہلو ذرا کم کر دینا چاہیے۔ آپ بلکہ مرد بھی کر رہے ہیں آج کل، میں مردوں کو بھی دیکھتا ہوں کہ وہ بھی گپ شپ لگا رہے ہوتے ہیں واکنگ کے دوران۔ بھائی چھوڑ دو، ابھی باتیں بہت کر لی ہیں یار، سارا دن دفتر میں جا کے بھی باتیں کرنی ہے، کام کون سا کرنا ہوتا ہے، پھر آپ نے جو ہے وہ ہر وقت باتیں ہی کر رہا ہوتا ہے آج انسان، سونے سے پہلے باتیں، سونے کے بعد باتیں، اور واش روم جانے سے پہلے باتیں، واش روم سے آنے کے بعد باتیں، تو صبح نماز سے پہلے مسجد میں صف میں باتیں کر رہے ہوتے ہیں، سلام پھیرتے ہی پھر باتیں شروع ہو جاتی ہیں، پھر سنتوں کے بعد باتیں تو سارا دن کر رہے ہوتے ہیں۔ تو اب جو آپ نے واک کے لیے ایک ٹائم رکھا ہے اس میں تمیز سے، تسلی سے واک کریں، اور مردوں کو بھی چاہیے، نہیں میں مردوں کی بات کر رہا ہوں، وہ بھی باتیں کر رہے ہوتے ہیں، تو اس کا فائدہ ہوتا ہے۔ اور جس طرح سے آج کل پارک میں ایسے چل رہے ہوتے ہیں جیسے کوئی بونانزا کا اشتہار آ رہا ہے، اتنے آرام آرام سے لہراتے ہوئے، تو ایسی واک کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا، ٹائم ویسٹنگ ہے۔ نقد اور ادھار پر قیمت میں فرق کرنا، کیا یہ جائز ہے کہ کوئی موٹر سائیکل اس طرح فروخت کر کے کہ اگر نقد پر فروخت کرے کہ اگر نقد پر خریدو گے تو 1 لاکھ اور اگر ادھار خریدو گے تو 1,50,000 لوں گا؟ محمد قسیم صاحب پشین سے۔ جی بالکل جائز ہے، لیکن اس صورت میں جائز ہے کہ اسی مجلس میں آپ طے کر دیں، آپ بائک بیچ رہے ہیں، آپ نے کہا بھائی کیش پہ 1 لاکھ اور ادھار پہ 1.5 لاکھ، اور پھر ادھار کی مدت بتا دیں کہ 6 مہینے کے اندر تم نے پیمنٹ کرنی ہے اتنی قسطوں میں، یا 1 سال کے اندر پیمنٹ کرنی ہے، اور کسٹمر اسی مجلس میں طے کرے کہ میں نقد لوں گا یا ادھار لوں گا۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ وہ کہے کہ ٹھیک ہے میں نے یہ بائک آپ سے خرید تو لی ہے، لیکن اگر میں ابھی پیسے لے کر آ گیا یا کل پیسے لے آیا تو 1 لاکھ لاؤں گا، کل نہیں آیا تو سمجھ لو کہ پھر 1.5 لاکھ لے آؤں گا۔ یہ حرام ہے، ناجائز ہے، یہ سود ہے۔ تو اس لیے اسی مجلس میں طے کرے وہ کہ میں اگر یہ بائک خرید رہا ہوں تو پھر 1.5 لاکھ والی قیمت پہ یا 1 لاکھ والی قیمت پہ۔ اگر 1.5 لاکھ کر دیے تو 1.5 لاکھ ہو گئی۔ پھر یہ نہیں ہو سکتا کہ کل آئے اور کہے یار وہ میں جلدی پیمنٹ کر رہا ہوں، وہ 50,000 معاف کر کے یہ 1 لاکھ میں دے دو مجھے، یہ پھر جائز نہیں ہوگا۔ اسی طرح یہ بھی نہیں ہو سکتا کہ 1 لاکھ میں خرید لی، اگلے دن آ کے کہہ رہا ہے یار مجھے تھوڑی مہلت دو، میں 6 مہینے بعد پیمنٹ دوں گا اور میں 1 لاکھ کے تمہیں 1.5 لاکھ دے دوں گا، پھر یہ بھی حرام ہو جائے گا۔ تو اسی محفل میں جو قیمت طے ہو گئی وہ ڈن ہے، اس میں پھر ٹائم کی وجہ سے کمی بیشی نہیں ہو سکتی۔